الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین گرامی قدر، سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور اس کے مشمولات اللہ کے فضل و احسان سے مکمل ہو گئے. آج ہم سورۃ البقرہ کا تعارف اور اس کے چند فضائل پر بات کریں گے. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی رہنمائی کی درخواست تھی. ایمان والوں نے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت سے رہنمائی صراط مستقیم کی لی اور درخواست کی. تو یہ سورہ بقرہ جو قرآن کی دوسری سورت ہے، اسی سوال کے جواب سے شروع ہو رہی ہے. در حقیقت پورا قرآن صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے. جو شخص سیدھے راستہ پر چلنا چاہے وہ قرآن کریم کی پیروی کرے تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ ہدایت پورے قرآن ہی کا وصف نہیں کہ بندہ مکمل قرآن جب تک نہ پڑھ لے اسے ہدایت نہیں ملتی. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اجزاء بھی ہدایت رکھتے ہیں. اس کے اجزاء بھی ہدایت کا وصف ہیں، یعنی قرآن کا بعض حصہ بھی ہدایت ہے. کہیں سے کوئی مکمل مضمون پڑھا جائے تو وہ بھی ہدایت ہے. اس لیے نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پورے قرآن میں سے بڑی ایک آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملانا، یہ واجب ہے تاکہ سورۃ الفاتحہ کی درخواست کا جواب ہو جائے. چھوٹی 3 آیتوں میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے. زمانہ نزول سورت کا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ سورت مدنی ہے
تو سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کا نزول 87 نمبر پر ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 87 نمبر سورت ہے نزول کے اعتبار سے، اور 85 صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، مختلف آیتیں مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ حرمت سود کی آیات فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، اور واتقوا یومن یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی بالکل آخری آیت ہے۔ اس کے 3 ماہ بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، اور پھر ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یعنی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے بھی یہی صورت نازل کی گئی، اسی صورت کا نزول شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت فرمانا، آپ پر جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ بھی اسی صورت کی ہے۔ گویا قرآن نبی علیہ السلام کا ہی مدینہ طیبہ کی ابتدا بھی یہی صورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں سے دنیاوی زندگی کی آخری بھی یہی صورت ہے۔ اور اس صورت کے فضائل احادیث طیبات میں موجود ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین داخل ہی نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف ہی میں ایک حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک کوہان ہے، یعنی اس کا ایک اعلیٰ اور افضل حصہ ہے، بلند حصہ ہے اس کا۔ تو ہر چیز کے لیے ایک کوہان ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، اور آیت الکرسی کے اپنے بہت سارے فضائل ہیں، اور سورہ بقرہ کے اول اور آخر کی بہت سارے فضائل ہیں، جن کو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خاص خزانوں کا حصہ بھی فرمایا ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہراوین یعنی 2 خوبصورت صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور آل عمران کو، وہ دونوں قیامت کے دن آئیں گی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی، گویا وہ دونوں 2 بادل ہیں یا پرندوں کے 2 غول ہیں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑیں گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ جیسے حدیث پاک میں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے اور شفاعت کریں گے، اور دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی یہ حدیث، اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ ان 2 صورتوں کو، خوبصورت صورتوں کو پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے غول کی شکل میں آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گی، اور پڑھنے والوں کی بخشش کا سما ہوگا۔ اور اس کے اندر جو مضامین ہیں سورۃ بقرہ کے،
یہ صورت گونا گوں مضامین پر مشتمل ہے۔ تمام مضامین کی تفصیل صورت پڑھے بغیر بے فائدہ ہوگی، البتہ خلاصہ سمجھا جا سکتا ہے، اور خلاصہ جو ہے وہ فہرست مضامین سے معلوم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو مضامین ذکر کیے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی خلاصہ آ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی پر جادو جنات کا اثر ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ 7 دن ایک مرتبہ روزانہ 7 دن تک یہ سورۃ بقرہ پڑھیں تو اللہ رب العزت انہیں جنات اور جادو کے اثر سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ جادو اور جنات کے اثر سے مکمل نجات حاصل ہو جاتی ہے کہ بندہ، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس پر جادو ہو چکا ہے، اثرات ہیں، یا وہ پڑھ لیا کرے یا مکمل گھر کے افراد مل کر ایک وقت میں بیٹھ جائیں اور سبھی قرآن پاک اٹھا کر اس سورت کو تلاوت کریں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بہت سارے جن و انس کے شرور سے محفوظ بھی فرما لیتے ہیں، مأمون بھی فرما لیتے ہیں، اور جادو اور جنات کے اثرات سے بھی اللہ رب العزت نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی روحانی اور بحیثیت اللہ کے کلام اور قرآن کے اس کی اپنی ذاتی برکات بھی انسان کے لیے بہت کچھ نفع بخش ہو جاتی ہیں، جو ثابت ہوتی ہیں، جو انسان کی زندگی میں اسے کام آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ویسے ہی باعث برکت ہے، اور پھر جس قرآن کے حصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص فضیلت بھی بیان کی ہو تو اس کی برکات کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ اور قرآن کی تعلیمات پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا باسمائک الحسنى یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنا بجاہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما، گناہوں کی نحوست ہم سے دور فرما، گناہوں کے دروازے ہم پر بند فرما۔ اے اللہ نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا بندہ بنا، اپنے کاموں میں لگا، اے اللہ اپنی بندگی میں لگا، اے اللہ قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما، رسوائی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نہیں ان کی گودوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد سے آباد فرما، جن کی اولادیں ہیں انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما، جن کی بخشش ہو چکی انہیں قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ اور مشائخ، احباب، رشتہ دار، آباء و اجداد میں سے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما، درجات بلند فرما، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، جائز حاجات و تمناؤں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔
اے اللہ جن میں اس کے تمام شرور سے حفاظت فرما، جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دوستی کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت عطا فرما، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دیجئے، ہمارے مردہ دلوں کو اپنے نام کے ذکر سے زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت عطا فرما، ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے اہل خانہ کو، اے اللہ ملنے جلنے والوں کو، احباب کو، محبین کو، متعلقین کو، متوسلین کو، معاونین کو اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ اپنے سچے اولیاء میں شامل فرما، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال و اسباب اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین بجاہ النبی الکریم و باسمائک الحسنی و برحمتک یا ارحم